اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین کے ساتھ آج ایک بہت ہی خاص دعا شیئر کر رہا ہوں جو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا سے بھی مشہور ہے۔ در حقیقت یہ حدیث پاک میں آئی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایسے پیارے خادم جنہوں نے 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، انہیں یہ ایک بطور تحفہ عطا فرمائی یہ دعا 100% گارنٹیڈ ہے اور آزمودہ دعا ہے۔ یقین کے ساتھ جو شخص بھی اسے پڑھے گا وہ یقیناً ہر قسم کی آفت مصیبت سے، مشکلات اور حادثات وغیرہ سے محفوظ رہے گا۔ اس دعا کے پس منظر میں ایک انتہائی دلچسپ واقعہ ہے، وہ بھی محترم ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور یہ واقعہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع الجوامع میں نقل فرمایا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ حافظ ابو شیخ نے کتاب الثواب میں اور علامہ ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں یہ روایت کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک دن سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجاج بن یوسف ثقفی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو حجاج نے کسی خادم کو حکم دیا کہ ان کو مختلف قسم کے 400 گھوڑوں کا معائنہ کرائیں۔ اس کے حکم کی تعمیل کی گئی تو حجاج نے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، فرمائیے اپنے آقا یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی اس قسم کے گھوڑے اور ناز و نعمت کا سامان کبھی آپ نے دیکھا؟ تو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گفتگو کو گستاخی سمجھا اور جواباً ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم یقیناً میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس سے بھی کئی درجے بہتر چیزیں دیکھی ہیں، اور میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ لوگ جن گھوڑوں کی پرورش کرتے ہیں، پالتے ہیں، ان کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک شخص گھوڑا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کی نیت سے پالتا ہے، تو اس گھوڑے کا پیشاب، گوشت، پوست، خون سب قیامت کے دن اس کے ترازوئے عمل میں تولے جائیں گے۔ دوسرا شخص ہے جو گھوڑا اس نیت سے پالتا ہے کہ ضرورت کے وقت اس پر سواری کرے گا، پیدل چلنے کی زحمت سے بچے گا، تو یہ شخص نہ ثواب کا مستحق ہے نہ عذاب کا۔ تیسرا وہ شخص ہے جو گھوڑا نام اور شہرت کے لیے پالتا ہے تاکہ لوگ دیکھا کریں کہ فلاں کے پاس اتنے اور ایسے عمدہ گھوڑے ہیں۔ اس شخص کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور اے حجاج تیرے گھوڑے بھی اسی قسم میں داخل ہیں۔ حجاج یہ بات سن کر بھڑک اٹھا اور اس کے غصے کی بھٹی بھی تیز ہو گئی اور کہنے لگا، اے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو خدمت کی ہے، اگر اس کا لحاظ نہ ہوتا اور عبد الملک بن مروان نے جو خط مجھے تمہاری سفارش اور رعایت کے لیے لکھا ہے اس کی پاسداری نہ ہوتی تو نہیں معلوم کہ آج میں تمہارے ساتھ کیا کر گزرتا۔ تو حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور نہ تجھ میں اتنی ہمت ہے کہ مجھے نظر بد سے یعنی بری نظر سے دیکھ بھی سکے۔ میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند کلمات سن رکھے ہیں، میں ہمیشہ ان ہی کلمات کی پناہ میں رہتا ہوں۔ ان کلمات کی برکت سے مجھے نہ کسی سلطان کی سطوت سے خوف ہے، نہ کسی شیطان کے شر سے کوئی ڈر ہے۔ حجاج اس کلام کی ہیبت سے بے خود اور مبہوت ہو گیا اور گردن جھکا لی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس نے سر اٹھایا اور انتہائی لجاجت یعنی منت سماجت کے انداز میں کہا، اے ابو حمزہ وہ کلمات مجھے بھی سکھا دیجئے، تو آپ نے فرمایا تجھے ہرگز نہیں سکھاؤں گا، بخدا تو اس کا اہل نہیں ہے۔ پھر جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ کے خادم یعنی حضرت ابان رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی کہ میں وہی کلمات سیکھنا چاہتا ہوں جو حجاج نے آپ سے چاہے تھے، مگر آپ نے اس کو سکھانے سے انکار کر دیا تھا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں تجھے سکھاتا ہوں، تو ان کا اہل ہے۔ صبح و شام یہ کلمات پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ جل شانہ تمام آفات سے محفوظ رکھے گا۔ اور اس دعا کے کلمات یہ ہیں، بسم اللہ علی نفسی و دینی، بسم اللہ علی اہلی و مالی و ولدی، بسم اللہ علی ما اعطانی اللہ، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر و اعز و اجل و اعظم مما خاف و احذر عز جارک و جل ثناؤک ولا الہ غیرک، اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل شیطان مرید ومن شر کل جبار عنید، فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب
وهو يتولى الصالحين۔ اس کا حوالہ نیچے دیا گیا ہے۔ محترم ناظرین، میں ایک دفعہ پھر پڑھ دیتا ہوں تاکہ صحیح تلفظ کے ساتھ اسے پڑھنے اور یاد کرنے میں آسانی ہو۔ بسم اللہ علی نفسی و دینی، بسم اللہ علی اہلی و مالی و ولدی، بسم اللہ علی ما اعطانی اللہ، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، واعز واجل واعظم مما اخاف واحذر عز جارک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک، اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل شیطان مرید ومن شر کل جبار عنید، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ إِنَّ وَلِيَّ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ۔ آئیں محترم ناظرین، اب اس کا ترجمہ بھی دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نام کی حفاظت اور پناہ مانگتا ہوں اپنے نفس اور اپنے دین کی خاطر۔ حفاظت مانگتا ہوں اللہ کے نام کی اپنے اہل و عیال، اپنے مال اور اپنی اولاد کے لیے۔ حفاظت مانگتا ہوں اللہ کی ہر نعمت پر جو اللہ تعالی نے عطا فرمائی ہے۔ میرا پروردگار ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اللہ جل شانہ بے حد بڑے اور بلند اور برتر ہیں ہر اس چیز سے جس سے میں ڈرتا یا اندیشہ کرتا ہوں۔ تیرا پڑوس یعنی تیری پناہ لینے والا غالب ہے، تیری ثنا بڑی ہے، تیرے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں۔ اے اللہ، میں اپنے نفس کے شر سے اور ہر شیطان مردود کے شر سے اور ہر شیطان متکبر کے شر سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اگر یہ کافر لوگ منہ پھیر لیں تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیں کہ میرا اللہ مجھے کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ بے شک اللہ میرا دوست اور نگہبان ہے اور وہ لوگوں کا بھی دوست اور متولی ہے۔ محترم ناظرین، یہ ہے وہ قیمتی تحفہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاص خادم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے پھر ہمیں یہ نصیب ہوا۔ آپ یقین کریں کوئی لاکھوں میں کوئی ایک آدھ کوئی خوش نصیب ہوگا جسے یہ یاد ہوگی دعا، یا کم از کم وہ صبح و شام پڑھتا ہوگا۔ اور خاص طور پہ آج کل کے پرفتن دور میں جہاں بہت زیادہ مشکلات ہیں، مصائب ہیں، حادثات ہیں، تو یہ دعا لازمی اپنا معمول بنانی چاہیے۔ اسے یاد کر کے، اگر یاد نہ ہو سکے تو دیکھ کر صبح و شام ضرور پڑھنا چاہیے، تاکہ ہر قسم کی آفت مصیبت سے، مشکلات اور حادثات سے اللہ کریم ہمیں محفوظ رکھے۔ محترم ناظرین، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں یا اسے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں، تاکہ اس طرح کی مزید مستند اور دلچسپ اسلامی معلوماتی ویڈیوز آپ کو بر وقت موصول ہو سکیں۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں آخرت کی فکر اور تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔